ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، انڈیا کے ایک بہت ہی مشہور عالم وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہندو آیا جس نے قریباً ہر مذہب کا مطالعہ کر رکھا تھا، اور وہ میرے پاس یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے قرآن میں اپنے بارے میں ایک بات کہی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیں اس بات کا کیا مطلب ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں لیکن محبت کے اندر جذبات بہت شدت والے ہوتے ہیں، شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں اس آیت کو نہیں سمجھ سکا، مجھے سمجھائیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جو مجھے تفسیر وغیرہ آتی تھی، جو مجھے قرآن آتا تھا، میں نے وہ سب کچھ اس کو بتلا دیا، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں مطمئن نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے بالکل بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ پوچھنے لگا کہ اگر آپ کا بیٹا رات کو گھر واپس نہیں آیا، یار یہ بہت ہی کو بند کر دے، بالکل آواز گونجتی ہے نا تو وہ پھٹتی ہے، کہ اگر آپ کا بیٹا رات کو گھر نہیں آیا کیا آپ کو نیند آ جائے گی، چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا؟ تو وہ کہنے لگے ہرگز نہیں، میں تو بے چین ہو جاؤں گا، تڑپنے لگوں گا، ہو سکتا ہے پولیس تھانے پہنچ جاؤں کہ بھائی میرا بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا، گھر نہیں لوٹا، اور اس کی وجہ کیونکہ میں اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آیا تھا کہ آپ کو اللہ کی وجہ سے نیند نہ آئی ہو، اللہ کی محبت کی وجہ سے آپ کو نیند نہ آئی ہو؟ کیا کبھی ایسا لمحہ آیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میری زندگی میں تو ایسا لمحہ نہیں آیا ہے۔ تو کہنے لگا آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ؟ آپ تو بیٹے سے بڑھ کے اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، جتنی آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، جو آپ کو منجے کے ساتھ لگنے نہیں دیتا، جو آپ کو سونے نہیں دیتا، حالانکہ آپ کو یہ خبر ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ لوٹ آئے گا، وہ واپس آ جائے گا، وہ تو پھر اللہ ہے جو آپ کے بیٹے کا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ اس کے احکامات کو توڑنے کی وجہ سے، اس کی ذات سے دور ہونے کی وجہ سے دین کے چتھڑے اڑ رہے ہیں آپ کے معاشرے کے اندر، اور آپ کو پھر بھی مزے سے اطمینان سے نیند آتی ہے، تو معذرت کے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ وہ کہنے لگا آیت تو میں نے بہت بار پڑھی تھی، لیکن جو لہجہ، جو انداز وہ شخص مجھے سمجھا گیا، اس سے پہلے میں نے اس آیت کو نہیں سمجھا تھا۔ صدیوں سے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بات انسان کے ذہن میں موجود ہے کہ جو ہمیں بنانے والا ہے وہ دکھتا کیسا ہے؟ کیا وہ ہماری طرح دکھتا ہے؟ تو جنہوں نے یہ سوچا کہ وہ انسانوں کی طرح دکھتا ہوگا، اس کی بھی آنکھیں ہوں گی، اس کا بھی یہ سب کچھ ہوگا، تو انہوں نے بت بنانا شروع کر دیے۔ ہندوؤں کے تقریباً 3 کروڑ سے زائد انہوں نے بت بنائے ہوئے، 3 کروڑ سے زائد بت انہوں نے بنا رکھے، کیونکہ ان کو ایسا لگا کہ خدا ایسا ہی دکھتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسا سمجھا کہ بھائی جو نبی دنیا میں آیا ہے یہ اصل میں خدا کے روپ کے اندر دنیا کے اندر آیا ہے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے میرے بھائی، جب سے انسان بنا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کیسا دکھتا ہے، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا ناپسند ہے، وہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، وہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔
اور اسلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے اس کے جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کی صفات ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ کون ہے اور وہ کیسا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں شاید ہی کوئی صفحہ موجود ہو لیکن وہاں پہ اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی نام ضرور آتا ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور آتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا تعارف کرواتا ہے، بندے کو بتلاتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، اور مجھے کیا پسند ہے اور مجھے کیا ناپسند ہے۔ اگر تو قریب ہونا چاہتا ہے تو یہ طریقہ کار ہے، دور ہونا چاہتا ہے تو یہ طریقہ کار ہے۔ وہ دو دوست تھے نا بھائی، دونوں بازار کے اندر شاپنگ کر رہے تھے، وہ خریداری کر رہے تھے، تو اذان کا وقت ہوا تو ایک دوست کہنے لگا کہ بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی سننے کی بات ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو دوسرا دوست کہتا ٹھیک ہے میں باہر تیرا ویٹ کر رہا ہوں، تو پڑھ کے آ جا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ اب اس کے دوست کو ذرا وقت زیادہ ہو گیا مسجد میں، تھوڑی نماز اس نے لمبی کر دی، تو یہ باہر سے آواز لگاتا ہے آ جا یار کتنے رہ گئے۔ اس کا دوست اندر سے یہ آواز لگاتا ہے کہ جس اللہ نے تجھے باہر روک رکھا ہے اس اللہ نے مجھے اندر روک رکھا۔ اب دیکھیں اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے کہ باہر والے کا اللہ کوئی اور ہے اور اندر والے کا اللہ کوئی اور ہے، لیکن ایک بندہ ہے اس کو اندر نہیں آنے دے رہا۔ اندازہ کریں نا بھائی، ویلا کھڑا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی مصروفیت نہیں ہے، ویلا مستنڈا باہر کھڑا ہوا ہے، اس کو اندر آنے نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اور ایک اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو باہر نہیں جانے دے رہا، اس کو مزہ آ رہا ہے، نماز میں مزہ آ رہا ہے، اذکار میں مزہ آ رہا ہے، دعاؤں میں مزہ آ رہا ہے۔ اب یہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانیں گے اتنا آپ کو پتا چلے گا وہ کون سے اصول ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک کو اندر نہیں آنے دے رہا اور ایک کو بولے بھائی ایک کو باہر نہیں جانے دے رہا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا آپ کے گھر میں جو مہمان آتا ہے، کچھ مہمان آتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے اے آ کیوں گیا، یہ جائے گا کب، اور کچھ مہمان ہوتے ہیں آپ ان کا منت ترلا کرتے ہیں بھائی کچھ دن، بولے بھائی کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، اور جب جانے بھی لگتے ہیں تو باہر گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، بازار تک ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی جن بندوں سے محبت ہو جاتی ہے، اب دیکھیں نا نماز کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسی نماز فارغ ہوتی ہے فوراً بھاگتے ہیں، اور کچھ لوگ سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے آخر میں جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ مہمان ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ وقت زیادہ بتائیں، یہ میرے قریب زیادہ رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عذاب کا، اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ بندے کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور عذاب کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو لگتا ہے نہیں میں ویسے اللہ کے قریب ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں میں ویسے اللہ کے قریب ہوں لیکن میں فلاں کاموں میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ عذاب ہے بھائی، تو نے بہانہ بنایا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک عذاب ہے کہ وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو اس کے قریب آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے میرے بھائی تو کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے، کوئی بندہ اس طرح بیٹھ کے خطبہ سنتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی خبر لائے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی یہ شخص جماعت کرواتے ہیں تو بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا کیونکہ اس سورت کے اندر جو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام بیان ہوئے، مجھے ان سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جان لو کہ اللہ کو بھی تم سے محبت ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے ناموں سے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے محبت ہے تو اللہ کی ذات کو بھی تم سے محبت ہے۔ اور یہ غلط فہمی ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کتنے نام ہے بھائی کون بتائے گا؟ اللہ کتنے نام ہے؟ 99 نام ہے؟ نہیں میرے بھائی یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ لامحدود ہے، تو اس کے نام بھی لامحدود ہیں۔ ان لامحدود ناموں میں سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو 99 نام یاد کرتا ہے ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوگی نا کہ اللہ لامحدود ہے تو نام محدود کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ اللہ لامحدود ہے تو اس کے نام بھی لامحدود ہے۔ ان لامحدود ناموں میں سے چند نام اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں، چند نام اللہ نے قرآن میں یا سنت میں ہمارے تک پہنچایا ہے، وہ ذرہ بھر ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارو۔ اس لیے اللہ قرآن میں بھی یہی بات کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ سب سے خوبصورت نام کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، اس لیے ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کی ذات کو پکارو۔ ان ناموں کا حوالہ، تمہیں رزق چاہیے تو کہو یا اللہ تو الرزاق ہے، تو سارے عالم کو پالنے والا ہے، ہمیں رزق دے دے، تو اللہ کو ایسے دعا کرنا زیادہ پسند ہے۔
یا اللہ تو الرحمن الرحیم ہے اس لیے تو مجھ پہ رحم کر دے، یا اللہ تو بارش برسانے والا ہے اس لیے تو بارش برسا دے، یا اللہ تو بارشوں کو روکنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی صفت بیان کرنا اور پھر دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ میرا نام لے، میری صفات کا تذکرہ کرے اور پھر اپنی دعا رکھے، پھر اپنی بات کو رکھے۔ اس لیے علماء یہ بات کہتے ہیں میرے بھائی کہ آدھا علم صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو جانا جائے، اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو سمجھا جائے، اور باقی آدھا علم اس کے مطابق عبادت کرنا ہے۔ آدھا علم یعنی آدھی توحید صرف اتنی سی ہے کہ آپ اللہ کے ناموں کو جانیں اور اللہ کی صفات کو جانیں، بس آدھا علم، آدھی توحید اتنی ہے۔ باقی آدھی جو ہے اس کے مطابق پھر آپ نے عبادت کرنی ہے، اس کے مطابق پھر آپ نے زندگی کے احکامات چلانے ہیں۔ میں نے یہ مقدمہ میرے بھائی آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھا کہ ہم صرف اس خطبہ میں اللہ تعالیٰ کے صرف 3 نام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ہم نام اللہ تعالیٰ کے بہت سارے جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ نام ہمارے کردار کو کیسے بدل سکتے ہیں، یہ نام ہمارا اللہ سے تعلق کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی بندے کو بات، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پتہ نہیں کتنی بار پڑھ چکے ہیں، لاکھوں کروڑوں بار پڑھ چکے ہیں، لیکن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر آپ اپنی زندگی میں پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی نہیں اثر ہے کیا۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بنیادی فلسفہ پتہ کیا ہے؟ کہ میں نے عمل کلے نہیں کرنا، میں نے اللہ کو ساتھ ملا کے کرنا، یہ مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ اکیلے پڑ جاتے ہیں اپنے کام کے اندر تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے اگر تجھے لگتا ہے کہ تو خود کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ جی میں اکیلا کر سکتا نہیں، آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے آپ کے عمل کے اندر، اس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خیر پیدا ہوتا ہے۔ صرف 3 نام میں انشاءاللہ جتنا ہمارے پاس وقت ہے میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ان ناموں کے ذریعے آپ دیکھیں اللہ سے تعلق کتنا زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے آپ کے کردار میں کتنی زبردست تبدیلی آتی ہے۔ اگر نہیں آ رہی تو میرے بھائی پھر ہم نے اللہ کے ناموں کو جانا نہیں، اگر نہیں آ رہی پھر ہم نے اس کی صفات کو سمجھا نہیں۔ سب سے پہلا نام اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر نام بیان ہونے والا، جو اللہ کی صفت بیان ہونے والی ہے، وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا۔ اور یاد رکھے جو الرحمن ہوتا ہے یہ وہ رحم ہے جو اللہ کافر پہ بھی کرتا ہے، فرعون پہ بھی کرتا ہے، شیطان پہ بھی کرتا ہے۔ یہ وہ رحمان ہے، یہ وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ لیکن الرحیم وہ رحمت ہے جو صرف ایمان والے کے لیے ہے، جو آخرت کے اندر اس کو دی جائے گی، اور کسی کافر اور کسی مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت نہیں ہوگی۔ تو الرحمن الرحیم کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ قریباً قرآن کے اندر میرے بھائی 500 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی شخص اللہ کی ذات پہ کوئی قانون نہیں لگا سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو قانون کے اندر لے کے نہیں آ سکتا، نعوذ باللہ۔ اللہ تو قانون بنانے والا ہے، سوائے اللہ خود۔ اللہ خود اپنی ذات کے لیے قانون بنا سکتا ہے، اللہ خود اپنی ذات کے لیے کچھ اصول بنا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں اللہ نے اصول بھی بنایا تو کیا بنایا؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اصول بناتا ہے، کتب ربکم علی نفس الرحمہ، اے میرے بندو میں نے اپنی ذات کے لیے رحمت کو فرض کر لیا ہے، میرے پہ فرض ہے یہ بات کہ میں نے اپنے بندے کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا ہے، میں نے اپنے بندے کے ساتھ محبت والا معاملہ کرنا ہے۔ اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو زمین آسمان گناہوں کا بھر کے لے آ، لیکن تیرے گناہ ہار جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جیت جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ الرحمن اور اللہ الرحیم ہے، وہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، اپنے بندے سے بے پناہ پیار کرنے والا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اللہ نے عرش پہ لکھوایا باقاعدہ۔ دیکھیں ہم عرش پہ دیکھ نہیں سکتے، ہم اس چیز کو پڑھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں بتایا، میں نے باقاعدہ لکھوایا ہے عرش کے اوپر، ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے۔ میرے بندوں کو یہ بات بتلاؤ میرے سے دور نہ ہو، صرف اس وجہ سے کہ اللہ ہمیں جہنم میں پھینک دے گا، نہیں، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ حاوی ہے۔ اگر تو اللہ کی رحمت سے پر امید ہے تو جیسے تو اللہ سے امید کرتا ہے اللہ ویسی معاملہ کرتا ہے، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ اس سے بھی ملنے کا شوق رکھتا ہے، اور جو شوق نہیں رکھتا ہے اللہ اسی کو اپنی ذات سے دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ جو بات ہے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مثال کے طور پر ایک مزدور طبقہ ہے،
آپ دیکھیں کہ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے چیخے مارے گا، چلائے گا، مہنگائی کا احتجاج کرے گا، لیکن اللہ کے حضور آ کے اے سی والی مسجدوں کے اندر ٹھنڈا پانی پی کے 2 رکعت نماز نہیں ادا کرے گا۔ اس سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ ذلیل ہو رہا ہے، کھجل ہو رہا ہے، دنیا اس کو پیسہ بھی نہیں دے رہی ہے، دنیا اس کی قدر بھی نہیں کر رہی ہے۔ وہ کوئی ایک گاڑی آتی ہے، جیسے لاہور کے اندر تو ایسے ہی ہوتا ہے، چوک چوراہوں کے اندر مزدور طبقے سارے کھڑے ہوتے ہیں، ایک گاڑی ہوتی ہے، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں سارے کے سارے اس گاڑی کے اوپر کہ یہ 800 روپیہ، یہ 1000 روپے کی دیہڑی مجھے مل جائے۔ اس لیول کی ذلالت، اس لیول کا کھجل پونا ان کے سامنے بندہ جھک رہا ہے، لیکن اس کے سامنے نہیں جھک رہا ہے جو سارے عالم کو پالنے والا ہے۔ وجہ اللہ کی قسم وہ نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا الرحمن الرحیم ہونے کا مطلب کیا ہے، وگرنہ وہ ایسے 2 روپے کے لیے ذلیل ہوتا، بھائی وہ خوار ہوتا، اپنے آپ کو ذلیل کرتا، اپنی خودی کو بیچتا۔ اس لیے اقبال نے کہا نا، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ جو آپ کے اصول بیچ دے، جو آپ کا ایمان بیچ دے میرے بھائی، اس سے موت اچھی ہے۔ لیکن یہ انسان کھجل ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کتنی زیادہ اس بندے کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ میں صرف آپ کو 2-4 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام لامحدود ہے ہم نے فرمایا، تو ہمیں تو بھائی تھوڑا سی بات سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اللہ کی محبت بھی بندے سے لامحدود ہے۔ اللہ کسی بھی حوالے سے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، کبھی بھی۔ اللہ اپنے بنائے ہوئے اصول، جن اصولوں پہ جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اللہ وہ اصول بدل دیتا ہے صرف اس لیے کہ میرے بندے پریشان نہیں ہونا، تکلیف میں نہیں آنا، میں تیرے سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اصول بدل دیتا ہوں۔ بندے تو پریشان نہ ہو، تو تکلیف میں نہ، میں تجھے تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ مثال دیں، ہماری شریعت اللہ نے جو نازل کی ہے وہ الرحمن الرحیم والے نازل کی ہے، وہ بہت زیادہ نرم ہے، آسان ہے۔ اللہ نے کہا بھی نماز ادا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی ہے، ایسے ہی ہے بھائی۔ لیکن بندہ کہتا ہے اللہ جی مجھے نماز معاف کر دو، میں بیمار ہوں، میں کھڑا ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کہتا ہے بندے مجھے تیرے سے بے پناہ محبت ہے، نہیں کھڑا ہوا جاتا، بیٹھ جا، بیٹھ کے پڑھ لے، میں تجھے تکلیف میں گوارا نہیں کر سکتا۔ اور علماء یہ بات کہتے ہیں اگر ایک بندے کو تکلیف ہو رہی ہے اور اسے یہ لگتا ہے میں زیادہ ثواب کمانا چاہ رہا ہوں، کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا، یہ غلط ہے۔ تو اپنے جسم کو تکلیف دینا اللہ کی عبادت کے لیے یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ بندے بیٹھ جا، بیٹھ کے پڑھ لے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ جی میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے بندے مجھے تیرے سے بے پناہ محبت ہے، میں تیرے سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، نہیں پڑھی جاتی، لیٹ جا، لیٹ جا، لیٹ کے پڑھ لے۔ وہ بندہ لیٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پھر کہتا ہے اللہ جی میرے سے فالج کا اٹیک ہو گیا، مجھے تو میں تو ہل جل نہیں پا رہا، میرے سے لیٹ کے بھی نماز پڑھی نہیں جا رہی۔ اللہ کا کہتا ہے بندے مجھ سے تیرے بے پناہ محبت ہے، پیار ہے، میں تجھے تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ حد ہو چکی ہے، یہ پٹپڑیاں بھی ہلنا بند ہو چکی ہیں، اب آنکھ بھی ہلنا گوارا نہیں کرتی۔ علماء کہتے ہیں اللہ محبت اتنی کرتا ہے، سوچ کے پڑھ لے، دماغ کے اندر پڑھ لے کہ تو ابھی سجدہ کر رہا ہے، ابھی تو رکوع کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تو پاگل ہو چکا ہوں، میرا تو دماغ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے پھر تیرے پہ نماز فرض ہی نہیں رہی ہے، تو نماز پڑھے بغیر بھی جنت میں جا سکتا ہے، میں تجھے تکلیف میں گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ بندے میں تیرے سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ ایک ہی جگہ میرے بھائی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا ہے، رمضان کا ذکر کیا ہے، اور جیسے ہی ذکر کیا ہے ایک دم سے بندے کو ٹینشن پڑ جاتی ہے، ہائے جون جولائی کے روزے، منت شوگر ہے، منت بیماری ہے، فوراً اللہ نے رمضان کا ذکر کرنے کے فوراً بعد کیا کہہ دیا؟ او پریشان نہیں ہونا، اگر تو روزہ نہیں رکھ سکتا نہ رکھ، تو فدیہ ادا کر دے، تو کفارہ ادا کر دے، بندے میں تجھے تکلیف میں گوارا نہیں کر، ٹینشن نہیں لینی ہے، کیونکہ تیرا رب تیرے سے بے پناہ بولے بھائی محبت کرتا ہے۔ یا اللہ پانی کوئی نہیں میرے پاس، اور تو کہتا ہے وضو کرنی ہے تو نماز پڑھنی ہے، اللہ کہتا ہے ٹینشن نہیں لینی، بندے محبت کرتا ہوں، تیمم کر لے۔ یا اللہ مٹی نہیں ہے، او دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے کر لے بھائی، دیوار سے ہاتھ لگا کے کر لے، بس تجھے کسی بھی حوالے سے میں تکلیف میں گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں صحرا کے اندر ہوں، میں مشرق بھاگا، میں مغرب بھاگا، میں شمال بھاگا، میں جنوب بھاگا، کھانے کو
کچھ نہیں ملا، صرف ایک شے کھانے کو بچی، وہ سور ہے، وہ خنزیر ہے، اور اللہ جی آپ نے تو اس کو حرام کر دیا، میں تو مرنے لگا ہوں، میں تو فنا ہونے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے سے بولو بھائی محبت کرتا ہوں، اور تھوڑی بہت ہی نہیں، بے پناہ محبت کرتا ہوں، اتنا کھا لے کہ تو زندہ رہ سکے، میں وہ بھی معاف کر دوں گا، لیکن تجھے تکلیف میں گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں جہاں پہ بندہ تکلیف میں آتا ہے اللہ پورے کا پورا قانون بدل دیتا ہے۔ بندے تکلیف میں آنا، پریشان ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایک انسان اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے، شراب کے نشے کے اندر دھت ہو کر ماں سے زنا کر دے، جو مرضی کر لے، تتے توے پہ بیٹھ جائے، ہمارا معاشرہ اس کو قبول، توبہ کرے گا، جو چاہے کرے گا، لیکن قبول کوئی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا بھائی یہاں سے تجھے بھاگنا پڑے گا یا مار دیں گے اس کو۔ لیکن اللہ کا کہتا ہے بندے ٹینشن نہیں لینی، میں آج بھی وہیں پہ ہوں جہاں پہ پہلے تھا، تو واپس آ جا، اللہ کی قسم میں نہ صرف معاف کروں گا بلکہ تجھے کبھی یاد بھی نہیں کرواؤں گا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، کیونکہ میں بندے تیرے سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں تیرے سے پیار کرتا ہوں۔ بندے میرے جیسا تجھے کوئی نہیں مل سکتا، کیونکہ میں نے بنایا تجھے، میں نے تجھے تخلیق کیا۔ آپ کمال چیز دیکھیں، آپ جب نیکی کو سوچیں، پہلے گناہ دیکھیں، آپ جب گناہ کو صرف سوچیں، گناہ لکھا، بولیں بھائی لکھا نہیں جاتا، لیکن نیکی صرف سوچی ہے آپ نے تو وہ بھی لکھی جانی نہیں چاہیے نا؟ کیا خیال ہے بھائی عقل تو یہی کہتی ہے نا، جے گناہ نہیں لکھن دے تو پھر نیکی بھی نہ لکھو نا۔ اللہ کہتا ہے نا، جہاں پہ میری دینے کی بات آئے گی وہ کھلا دوں گا، جہاں سے تیرے سے لینے کی بات آئے گی وہاں پہ میں ہاتھ تھوڑا رکھوں گا۔ جب گناہ سوچے گا نہیں لکھوں گا، ہاں جب تو نیکی سوچے گا ایک نیکی میں لکھ دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر تو اگر گناہ کر دیتا ہے پھر بھی لکھا نہیں جاتا۔ صحیح حدیث ہے، 6 گھڑیاں فرشتوں کو آرڈر ہے، 6 گھڑیاں آپ نے انتظار کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے۔ اب علماء کہتے ہیں وہ 6 گھڑیاں 6 منٹ ہیں، 6 گھنٹے ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 6 گھڑیاں انتظار کرنا ہے، اگر یہ معافی مانگ لے تو یہ ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے، اور اگر کر بھی لیا معافی نہ بھی مانگی، لکھنا کتنا ہے؟ بولو بھائی لکھنا کتنا ہے؟ 1 لکھنا۔ لیکن اگر نیکی کر دے تو وہ نیکی 1 لکھنی نہ، نیکی کم از کم 10 لکھنی ہے، اور زیادہ 700 لکھنی ہے، اور 700 بھی بڑھ سکتی ہے جتنا بندے کا اخلاص ہے، جتنی اس کی اللہ سے محبت ہے۔ کیوں؟ جب اللہ دینے پہ آ رہا ہے دے ہی جا رہا ہے، اور جب لینے پہ آ رہا ہے سب سے کم ہے۔ ہاتھ کتنا ہولا رکھا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے میں الرحمن اور الرحیم، بندے میں تیرے سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں تیرے سے بے پناہ پیار کرتا ہوں۔ اس لیے اسلام یہاں تک بات کہتا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں میں کہنے لگا، آپ کو کسی ہندو نے پکڑ لیا ہے، کوئی انڈین فوجی ہے، کوئی ہندو ہے، اس نے پکڑ لیا، اس نے آپ کی گن اس کے دماغ کے اوپر بندوق رکھ دی اور کیا کہتا ہے کلمہ کفر کہہ دو، ہمارے رام کو مان لو، ہمارے گنیش کو مان لو، ہنومان کو مان لو، کفر کر دو، پھر تمہیں چھوڑ دیں گے، وگرنہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اسلام اس کو آپشن دیتا ہے، اس کو اختیار دیتا ہے، اگر تو ڈٹ جائے اور شہید ہو جائے تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے، تو اللہ کی محبت کے لیے شہید ہو گیا۔ لیکن بندے اگر تو بزدل ہے، تیرے میں اتنا جگر نہیں ہے، تیرے ذہن میں اپنے بچے آ گئے، اپنے بیوی آ گئے، اپنے خاندان والے آ گئے، تو کلمہ کفر کہہ دے، مجھے یہ بھی قبول ہے، لیکن دل کے اندر تیرے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، مجھے یہ بھی قبول ہے، لیکن بندے میں تجھے کسی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، کفر کہہ دے یار، کفر کہہ دے، میں یہ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن تجھے اپنے سے دور ہوتا دیکھ سکتا، دور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ ہے بھائی، اتنا رحم کرنے والا۔ ہم نے الرحمن الرحیم صرف پڑھا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے۔ اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آپ دیکھیں اکثر جب اللہ عرش کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ اپنا جو صفت بیان کرتا ہے وہ الرحمن ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ کیوں؟ بڑے سننے کی بات ہے، بڑی سننے کی بات ہے۔ دیکھیں بھائی آپ کے سامنے تھوڑا سا بڑے قد کا دوسرا آدمی آ جائے نا، آپ کو ڈر لگے گا کہ نہیں؟ بولے میں ڈر لگے گا۔ اور اگر اس عمارت جتنا بڑا بندہ آ جائے، 100 فٹ 200 فٹ کا بندہ آ جائے اور وہ دھوش بھی ہو، حالانکہ وہ آپ کو پھول دینے کے لیے آ رہا ہے، لیکن آپ کی طرف آ بھی رہا ہوگا نا، آپ کو خوف آئے گا، آپ کو ٹینشن ہوگی، کیونکہ جتنا بڑا کوئی ہوتا ہے اتنا زیادہ چھوٹا اس سے خوف کھاتا ہے، اس سے ٹینشن لیتا ہے۔ تو اللہ کتنا بڑا ہے،
تو اللہ جب عرش کو بیان کرتا ہے تو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، لیکن جب اللہ اس عرش کو بیان کرتا ہے تو کہیں میرا بندہ گھبرا نہ جائے، ہائے اتنا بڑا اللہ، اتنی بڑی کائنات کا اللہ، کہیں میرا بندہ گھبرا نہ جائے تو اس کے ساتھ ہمیشہ کیا کہتا ہے؟ الرحمن، اللہ جتنا بھی بڑا ہے اتنا بڑا ہوتے ہوئے بھی تیرے جیسی ہر ایک مخلوق سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، بندے پریشان نہیں ہونا، رہنا میرے قریب ہی ہے، میرے سے دور نہیں جانا، کیونکہ اللہ تیرے سے محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی کائنات کا خالق، اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، لیکن بندے پھر بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے میری فیورٹ آیت ہے قرآن کی، اللہ کی قسم کیا درد ہے اس آیت میں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کس شے نے تجھے دھوکے میں ڈال دے کہ مجھ سے زیادہ تجھے کو محبت کر سکتا ہے، میرے سے زیادہ تجھے کو پیار کر سکتا ہے، وہ کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے؟ وہ 2 روپے کے لیے تو گاہک کے سامنے لیٹ جاتا ہے یار، 2 روپے کے لیے اپنی عزتیں بیچ دیتا ہے، ایمان بیچ دیتا ہے، جھوٹا ہو جاتا ہے، اور ملتا تجھے پھر بھی نہیں، پیسہ تجھے پھر بھی نہیں ملتا، سکون تجھے پھر بھی نہیں ملتا، مجھے صرف تو ایک بار کہتا ہے اللہ میں سب کچھ معاف کر دیتا ہوں، میں سب کچھ ختم کر دیتا ہوں۔ کس شے نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اللہ سے دور ہو کے اور اتنا بے وفائی کر رہا ہے؟ اس اللہ سے جو تیرے ساتھ وفا کرنے والا ہے، جو تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی کمال بات ہے بھائی، بڑی کمال بات، ہمارے علماء کیسے بات سوچتے تھے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھے انتخاب کی طاقت ملے کہ یا تو تمہارا حساب کتاب تمہارے ماں باپ لیں گے یا تمہارا حساب کتاب، بولے بھائی اللہ لے گا، تو تم کس کا انتخاب کرو گے؟ تو کہنے لگا اب دیکھو بھائی، اگر میرے ماں باپ میرا حساب کتاب لیں، یہ تو گھر والی گل ہو گئی نا بھائی، کیا خیال ہے؟ یہ تو گھر والی بات ہو گئی، یہ تو پانچوں گھی میں ہے۔ آپ کے ماں باپ چاہیں گے کہ وہ آپ کو جہنم میں پھینکیں؟ بولیں بھائی چاہیں گے؟ یہاں پہ تو بندہ گنڈا بدماش بھی ہو نا، لیکن ماں پھر بھی اس کے پردے کھچتی ہے، ماں پھر بھی اس کی لاج رکھتی ہے، ماں پھر بھی اس کی صفتیں کرتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں اپنے ماں باپ کا انتخاب نہیں کروں گا، میں اللہ کا انتخاب کروں گا، کیونکہ میرا ایمان ہے میرے ماں باپ سے بڑھ کے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا سوچتے تھے وہ، کیا سوچ تھی ان کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ سے بڑھ کے آپ کے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اس نقطے کو اور واضح کرنے کے لیے میں صرف آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی، اس اللہ کو چھوڑتے ہیں آپ تو آپ گناہ کرتے ہیں، اس اللہ کی ذات کو چھوڑتے ہیں آپ تو آپ ذلیل ہوتے ہیں، اس اللہ کی ذات کو چھوڑتے ہیں آپ صرف چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر رشتے توڑ دیتے ہیں، آپ ناطے توڑ دیتے ہیں، آپ اپنی رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے کتنی محبت کرتی ہے اور وہ کتنا بڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کائنات میں سب سے گندا ترین انسان اگر کوئی آیا ہے تو علماء کہتے ہیں وہ فرعون ہے، جس نے خود کیا کہہ دیا انا ربکم الاعلی، جس نے کہا میں خدا ہوں میری پوجا کرو، موسیٰ کے خدا کی پوجا نہ کرو میری پوجا کرو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی، خود کو خدا کہہ رہا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی کفر ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے گندا ترین انسان کون ہے؟ فرعون۔ اور سب سے بہترین انسان کون ہوتے ہیں؟ انبیاء۔ اور نبیوں میں سب سے بہترین کون ہوتے ہیں؟ جو اولو العزم 5 بڑے پیغمبر، ان 5 بڑے پیغمبروں میں ایک کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے سب سے گندے ترین انسان فرعون کے لیے سب سے بہترین انسان موسیٰ کو پیدا کیا، اور پھر اس کو بہت بڑا مقام دیا، کلیم اللہ۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ابھی آپ میری آواز سن رہے ہیں نا، تو مرد کی آواز بھاری ہوتی ہے، بچے کی کمزور ہوتی ہے، عورت کی نرم ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں آوازوں کو بنانے والا اللہ کی آواز کیسی ہوگی، کبھی سوچا آپ نے؟ اب وہ جب موسیٰ کو ملتے ہوں گے، اے موسیٰ کیا حال ہے تیرا، کیا مزہ آتا ہوگا اس آواز کے اندر، کیا شیرنی ہوگی۔ لیکن اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا بھائی، اتنا بڑا ٹائٹل کیوں دیا؟ صرف ایک وجہ سے، کیونکہ تہاڈا کام بڑا ڈاڈا ہے۔ آپ کو اتنا میں نے نوازا اس لیے کیونکہ آپ کا کام بڑا ڈاڈا ہے۔ کیا کام ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے، جو کیا کہتا ہے میں کون ہوں؟ بولے بھائی کیا کہتا ہے میں کون ہوں؟ میں، وہ اللہ نہیں، اللہ میں ہوں، خدا میں ہوں، میری پوجا کرو۔ اور موسیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے کہو، کیسے کہنا ہے؟ محبت سے، پیار سے، فقولا لہ قولا لینا، بچ کے بات کرنی ہے، بچ کے، حد درجے کی محبت سے بات کرنی ہے۔ لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟
موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ جو کہتا ہے میں خدا ہوں، بدماش ہے، گنڈا ہے پرلے درجے کا، سارے بچے مار دیے، انسانوں کو قتل کرنے والا ہے، بدماش ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جب تک دنیا میں ہے الرحمن والی محبت میں اس سے بھی کرتا ہوں، میں پیار اس سے بھی کرتا ہوں، بنایا تو میں نے ہی ہے نا، تخلیق تو میری ہے نا۔ موسیٰ آپ حجت پوری کر دو، آپ جاؤ، ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے۔ اب بڑا کمال نکتہ ہے، اللہ جانتا ہے فرعون واپس ہے، بولنے بھائی اللہ جانتا ہے فرعون نے ہونا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو سمندر میں ڈوب رہا ہے، کیونکہ زمانہ تو ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے تو زمانہ نہیں ہے، اللہ تو مستقبل دیکھ رہا ہے۔ اللہ موسیٰ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے، موسیٰ آپ نے فرعون سے مایوس ہونا، مایوس نہیں ہونا، آپ نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، 2 انگلیوں میں دل ہے، جدھر چاہے پھیر دے۔ کہ عمر بن خطاب رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں نعوذ باللہ، لیکن جاتے ہوئے ایسے پلٹے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ تو ایسا پلٹ دیتا ہے، گیم پوری پلٹ دیتا ہے۔ اب میں جو نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بھائی، بڑی کمال بات ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک بدماش، ایک گنڈا، خود کو خدا کہنے والا، اگر اللہ موسیٰ کو کہہ رہے ہیں اس سے نرمی سے بات کرنی ہے تو ذرا سوچیں اللہ مومن سے کیسے بات کرے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا۔ صرف یہ نقطہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کی کہ نرمی سے بات کرنی ہے فرعون سے، تاکہ مومنین کو پتا چلے گنڈوں سے اگر یہ رویہ ہے، بدماشوں سے اگر یہ رویہ ہے، خود کو خدا کہنے والوں سے یہ رویہ ہے، تو ذرا سوچو تو صحیح، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو رسول اللہ کو اپنا مرشد مانتے ہیں، سوچو اللہ ان سے بات کیسے کرے گا۔ اللہ ان کو کتنی اسمائل کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ قیامت کے دن دیکھے گا، جب اللہ یہ بات بولے گا سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے رب کی طرف سے بندو تمہیں سلام ہے۔ کیا کمال کی زندگی گزار کے آئے، کیا کمال کا صبر کر کے آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اس بات کو سمجھیں کہ جس اللہ کو چھوڑ کر آپ نے لڑائی جھگڑے مول رکھے ہیں، جس اللہ کو چھوڑ کر آپ نے چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، جس اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ، چغلی، غیبت اس گند کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ یہ جان لیں کہ اللہ کی قسم آپ نہیں جانتے کہ اللہ آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ بے وفائیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے دور جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر میں، دیکھیں یہ بات ہے کہ یہ اللہ کی محبت ہے آپ کے لیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی رحم کرنے والا مالک کس بندے پہ قیامت کے دن رحم کرے گا، کس بندے کو چھوڑے گا اور کس کو پکڑ لے گا؟ اللہ نے اس کا بھی اصول دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بندوں سے رحم والا معاملہ کرتا ہے، بولے بھائی اللہ اس سے رحم والا معاملہ کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی میں نے محبتیں گنوائی ہیں، یہ جتنا بھی میں نے رحم گنوایا ہے، یہ تو دنیا کا ہے، لیکن آخرت میں کس کو ملے گا؟ جو میرے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، جو میرے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ منہ پہ ہاتھ پھیر کے یہ کہتے ہیں صاحب مر جاواں گے اپنے پھوپھے میں معاف کرنا، مر جاؤں گا، اے نہیں ہو سکتا، مر جاؤں گا میں اپنے چاچے نو معاف کرنا نہیں، اور آپ یہ توقع کرتے کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا، او جو تیرے کرتوت ہے نا، اور تو تے پیر نہیں پٹ سکتا، تو 2 قدم نہیں لے سکتا کہ اللہ تمہیں دھسا دے زمین کے اندر۔ اگر اللہ رحم کر رہا ہے نا تو بندہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندوں پہ بھی رحم کر۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ اے جڑی غلطی کیتی ہے نا انہیں، تو اگر یہ اللہ کہہ دے تو وہ جو فلاں گناہ کیا تو نے بند کمروں کے اندر موبائل کو دیکھتے ہوئے، تجھے کیا لگا کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ چاہے تو سارے مجمع کے سامنے لے کے آ سکتا ہے، ڈر جا اس بات سے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں آج کی دنیا میں نیک اور گنہگار میں فرق پتہ کیا ہے؟ گنہگار کا پتہ چل گیا، نیک کا پتہ، بولو بھائی بس یہی فرق ہے، تہاڈا پتہ نہیں چلیا، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، بس یہی فرق ہے۔ وگرنہ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے اللہ کی قسم ہمارے گناہوں کی جتنی بدبو ہے، اللہ کی قسم لوگوں کو آنا شروع ہو جائے وہ ہمارے پاس بیٹھنا گوارا نہ کرے۔ یہ تو اللہ کی محبت ہے بھائی، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کون ہے؟ اللہ الرحمن اور الرحیم۔ اب دیکھیں یہ ایک نام ہے بھائی، کتنا بولا جا سکتا ہے اس پہ، اللہ کس لیول کی آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن یہ بندے اتنے ہی زیادہ، اس لیے کتنی درد والی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وما قدر اللہ حق قدرہ، بندے تو نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کا حق تھا۔ واہ، انداز دیکھیں آپ اللہ کا، بندے تو نے میری قدر نہیں کی ہے جیسی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اس لیے اللہ کا ہر نام
بندے سے ایک مطالبہ کرتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے نا میں الرحمن ہوں, جس رحمان کی تو پوجا کرتا ہے تو تیرے میں رحم پیدا ہونا لازم ہے. یہ رحمان کی جب آپ پوجا عبادت کرتے ہیں تو وہ آپ میں کیا پیدا کرتا ہے؟ وہ آپ میں رحم پیدا کر دیتا ہے. یہ عبادت کی قبولیت کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس کا دل نرم کر دیتا ہے. اس نرمی کی وجہ سے وہ ہر شے پہ رحم کرنے لگ جاتا ہے, وہ ہر شے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ کا نام مثال کے طور پر المتکبر, کہ تکبر کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا میں. یہ صرف اور صرف کس کو گوارا ہے؟ یہ صرف اللہ کو ہے. یہ نام تقاضا کرتا ہے کہ بندہ عاجزی والا ہو جائے, بندہ جھک جائے, کیونکہ بلند اللہ ہے اور نیچ بندہ ہے. بندہ جھک جائے, عاجزی اختیار کرنا. تو یہ پہلا نام ہے. دوسرا نام میرے بھائی, ابو داؤد کی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نام بتایا جو شاید آپ پہلی دفعہ سنیں گے. وہ نام ہے الستیر. کیا نام ہے بھائی؟ بولے سارے, کیا بولے سارے؟ الستیر. کیا نام ہے؟ کس نے سنا ہے یہ نام پہلے؟ بھائی ہاتھ کھڑا کرے جس نے پہلے نام سنا. لیکن نا چار پانچ ساتھی ہیں, صرف نام نہیں سنا. آپ نے سنا ہوا؟ نہیں سنا. زیادہ تر لوگوں نے یہ نام نہیں سنا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں کہ الستیر. اسے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا, پردہ رکھنے والا, کج رکھنے والا. وہ کون ہے؟ وہ جس کا بھی آپ جمعے کے اندر نماز کے سجدہ کرنے لگے ہیں نا, وہ کون اللہ ہے؟ جو تمہارے گناہوں کا پردہ رکھنے والا ہے, جو الستیر ہے, پردہ رکھتا ہے, لوگوں کے سامنے اس کو آنے نہیں دیتا, جس کی وجہ سے یہ ماحول چل رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ چل رہا ہے. وگرنہ ہر ایک کے کرتوت ایک دوسرے کے سامنے آنے لگ جائیں, آپ کو لگتا ہے یہ معاشرہ چل سکتا ہے, یہ نظام چل سکتا ہے, یہ دنیا چل سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے, یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں دھیان سے سنیے گا بھائی, اللہ کا واسطہ دھیان سے سنیے گا, کیونکہ اللہ الستیر ہے. اللہ گناہوں کا پردہ رکھ رہا ہے, لیکن بندہ ٹھیٹ بن کے گناہ پھیلانے لگ جائے, بندہ ٹھیٹ بن کے گناہوں کی باقاعدہ مارکیٹنگ کرنا شروع کر دے, لوگوں کو بتائے آؤ آؤ دیکھو میں گناہ کر رہا ہوں. اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اللہ؟ میں تیرا چھپا رہا ہوں اور تو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. اس لیے صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا اللہ میری پوری امت کو معاف کر دے گا سوائے مجاہرون سے. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے گناہوں کو اللہ چھپا دیتا ہے لیکن یہ صبح اٹھ کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگ جاتے ہیں. یہ صبح اٹھ کے لوگوں کے سامنے فیس بک کے اوپر لڑکیوں کی ویڈیو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں, گانے شیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو گند کر رہے ہیں, اے دنیا والا تم بھی گند کرو. یہ خود تو لڑکی دیکھ کے گناہ کر رہے ہیں, لیکن فیس بک پہ واٹس ایپ پہ شیئر کر کے ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے گناہ کے اندر شامل ہو جاؤ. اب جتنے لوگ وہ گند دیکھیں گے, جتنے لوگ وہ گناہ دیکھیں گے, وہ سارے کا سارا گناہ کس کو مل رہا بھائی؟ اس بندے کو مل رہا ہے جس نے شیئر کیا تھا, جس نے وہ ساری دنیا میں پھیلایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب کو معاف کر دے گا سوائے ایسے لوگوں کے, کیونکہ یہ معاف ہونا ہی نہیں چاہتے. بھائی معاف تو اللہ اس کو کرے گا نا جو معاف ہونا چاہتا ہے, جو بدلنا چاہتا ہے. یہ تو ایسا ٹھیٹ ہے جو خود بھی کر رہا ہے پھر پھیلا بھی رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ آگے گناہ کرو. اب ایک حدیث سنیں آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, بڑی پیاری حدیث ہے بھائی, کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنے قریب بلائے گا اور قریب بلا کے بندوں اور اس کے درمیان ایک باقاعدہ پردہ حائل ہو جائے گا. یعنی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اندر کیا ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ کیا کمال حدیث ہے یار. دوبارہ سنیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو قریب کرے گا اور بندوں اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا, جس کی وجہ سے لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان دے نال اندر بولے بھائی کی ہون رہی. اب اللہ دیکھو, اللہ کا انداز چیک کرو. اللہ کہے گا بندے ایک بات تو بتا, وہ فلاں وقت تیرے ماں باپ گھر پہ نہیں تھے, تو کمرے میں اکیلا تھا اور تو نے یہ گناہ کیا تھا, اور وہ بہت بڑا گناہ ہوگا. بندہ ڈر جائے گا, سہم جائے گا, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جانتا ہے, جس کا کھاتا کھل گیا سمجھو یہ بندے کی خیر نہیں. جس سے اللہ نے پوچھ شروع کر دی نا, ہاں بھئی اے کی کیتا ہے تو, سمجھو اس بندے کا بیڑا غرق ہے, اس بندے کا کام خراب ہو گیا. بس یہ دعا کرو بغیر پوچھے بھیج دے, بس اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. وہ بندہ گھبرا کے کہتا ہے جی اللہ جی کیا تھا, اللہ پھر ایک اور گناہ یاد کرواتا, پھر کروائی جاتا ہے, اتنے گناہ یاد کرواتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرا تباہ ہونا جہنم میں جانا طے ہے,
لیکن اللہ آخر پہ ایک جملہ بول دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے جیسے دنیا میں نے تیرے گناہوں کو چھپا کے رکھا, جاؤ آج بھی تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں, تجھے جنت میں بھیجتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا درجہ ہے. اب سوال کیا آئے گا کہ مومن کے دل میں یہ کون بندہ ہوگا بھائی, سارے تو ایسے ہو نہیں سکتے. کیا خیال ہے بھائی, سارے ایسے تو ہو نہیں سکتے. انصاف کیسے ہوگا, عدالت کیسے قائم ہوگی؟ ساروں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہونے نہیں والا. ظاہری بات ہے کچھ خاص لوگ ہی ہے نا جن کو قریب کر کے پردے کر رہا ہے. یہ دنیا میں پردہ تھا, وہ ایک پردہ ہی تھا نا, لوگوں کو نظر نہیں آیا, آج بھی ہے. وہ کون لوگ؟ یہ سنیں بھائی, اللہ اکبر, کاش یہ صرف ایک نام ہمیں اگر منوعاً یاد نہ صرف ہو جائے بلکہ ہمارے عمل میں آ جائے, ہمارے معاشرے کے اندر بڑی خیر پیدا ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ, ان کا پردہ رکھو, مٹھ رکھو, اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا پردہ رکھے گا. اصول بتا دیا ہے, چھوڑا نہیں ہے. یہ سارا کچھ کس بندے کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جو اپنے بندے اپنے بھائی کے ساتھ اس کے گناہوں کا پردہ رکھتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کا پردہ رکھے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. اور ہمیں کوئی صرف افواہ بھی مل جائے نا, افواہ کنفرم نہیں ہوئی ہے بات, صرف افواہ بھی مل جائے ساڈے ٹھڈ ایڈی پیڑ ہوندی ہے اسی سونا نہیں جنہ تک پورے دے پورے چیچا وطنی سے گل پھیل نہ جائے, کتنے میرے کو گناہ نہ ہو جائے کہ میں گل چھپا کے سایا گیا. حالانکہ ابھی ہے صرف کیا, افواہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جھوٹا آدمی دیکھنا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے. یہ 2 نمبر آدمی ہے, یہ دھوکے باز آدمی ہے, یہ جھوٹا آدمی ہے, کیونکہ یہ جو سنتا ہے وہ آگے بیان کر دیتا ہے لیکن تحقیق کرتا کہ اس کی وجہ سے کسی بندے کی ذات برباد ہو سکتی ہے, اس کی عزتیں برباد ہو سکتی ہیں. بھائی میں کتنے بوئے کھڑکاؤں گا اور ان کو بولوں گا نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا. کن کن کو جا کے بولوں گا, اس نے تو بیڑا گرک کر دیا جو کرنا تھا. یقین کریں یہ سچا واقعہ بتلا رہا ہوں کہ ایک کوٹھے والی عورت جو مجرے کرتی تھی, اس عورت نے پردہ کیا, الحمدللہ توبہ کی, اللہ کی طرف آ گئی, شریفوں کے محلے میں رہنا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اس نے خودکشی کر لی. کوٹھے پہ رہتی تھی, گند میں رہتی تھی, اس نے خودکشی نہیں کی, شریفوں کے محلے میں خودکشی کر لی. کیوں؟ کیونکہ اس کی 2-4 ویڈیو رہ گئی ہوں گی, وہ اس نے کوشش کی جو میرا نیٹ پہ پڑا ہوا ہے, جو گند پڑا ہوا ڈیلیٹ کر دو, ختم کر دو. بار بار ویڈیو بنا رہی ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے, میں اب اس کھاتے سے نہیں ہوں, خدا کا واسطہ میری چیزیں نہ دیکھو, میرا یہ گند نہ دیکھو. اب کوئی مائی ان کے گھر گئی, اس نے اس بڈھی کو دیکھا, اس نے کہا تے میں کتے ویڈیو چ دیکھا ہے. وہ باہر آ کے اس نے پورے پنڈ میں پھیلا دی بات, ہے نہیں اے اوہی نہیں, ہے نہیں اے اوہی نہیں جی مجرے کرتی سی, ہے نہیں اے اوہی نہیں جڑی انج کرتی سی. وہ کرتے کرتے پورے علاقے میں اب جہاں پہ وہ بات جائے, وہ تم مجرے کرتی تھی, وہ تم گناہ کرتی تھی, وہ تم یہ گند کرتی تھی. اس عورت سے برداشت نہ ہوا. اب میرا ٹھکانہ کیا ہے بھائی, میں تو گند سے نکل کے آئی تھی نا بھائی, شریفوں کے محلے میں رہنے کے لیے آئی تھی, لیکن انہوں نے مجھے, اللہ نے قبول کر لیا ہے, اللہ مجھے روٹی بھی کھلا رہا ہے, اللہ مجھے پانی بھی پلا رہا ہے, لیکن یہ بندوں نے مجھے قبول نہیں کیا, اس لیے اس نے خودکشی کر دیا. اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا نہیں فرمائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. خودکشی حرام موت ہوتی ہے میرے بھائی, واللہ عالم اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا, لیکن کیا یہ محلہ نہیں پکڑا جائے گا؟ بولے بھائی, کیا یہ لوگ نہیں پکڑے جائیں گے؟ 40 سال آپ کا قاری, آپ کا امام مسلے پہ کھڑا ہو کے آپ کی خدمت کرتا ہے, اللہ کی قسم 2 وقت کی روٹی صحیح طرح نہیں کھا پاتا. اب آگے کچھ تنخواہیں ملنا شروع ہوئی, الحمدللہ. کوئی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے, ہر دوجا بندہ انہوں پھاڑ کے پوچھنا ہے, ہاں جی قاری صاحب کی ہویا, خیر تے ہے. چسکے لیتے ہیں لوگ, پیٹ کے پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں. پھر ان قوموں پہ عذاب نہیں آئے گا تو بھائی کیا آئے گا؟ یہ آپ کا قاری, آپ کا امام ہے جو قال اللہ قال رسول اللہ کر رہا ہے, تو غیروں کے ساتھ تم کیا حرکت کرتے ہوگے, غیروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہوگے؟ یہ صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بڑی کمال حدیث ہے, بڑی کمال حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پہ اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے, یعنی میرے سامنے یہ بھائی بیٹھے ہیں, ذیشان بھائی بیٹھے ہیں, تو ذیشان بھائی کے بارے میں کوئی بندہ بری بات کر رہا ہے, میں کیا کہتا ہوں اس کو, ہیلو میں ذیشان بھائی کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا, بولنا ہے اس کے منہ پہ جا کے بول لو, کوئی مسئلہ ہے ان سے جا کے بول لو, میں اپنے بھائی کی عزت میں ذلت برداشت نہیں کر سکتا. رسول اللہ نے فرمایا جو یہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے.
وہ کسی نے کہا نا کہ حافظ صاحب تہاڈے بارے بندے فلاں فلاں بندے انج دی گلاں کردے پے سی، اس نے کہا یار وہ تو غیر تھے، ان کو چھوڑو، تو میرا اپنا تھا، تو نے برداشت کیسے کر لیا؟ تو سن کے آ گیا، کیا میرا دفاع نہیں کیا تو نے؟ کیا میری عزت کا دفاع نہیں کیا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ غیبت کیا ہے؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جھوٹ بولنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا، دوسرے بڑے بڑے گناہوں کے لیے یہ بات نہیں کہی کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ بھائی جب آپ کے سامنے کوئی میت پڑی ہے، کیا وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے؟ بولیں بھائی اللہ معاف کرے، آپ اس کو ٹھڈا ماریں، آپ اس کو نہیں ماریں، اس کی انگلی دبوئیں، کیا وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے؟ تو جب بھائی مجلس میں موجود نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس مجلس میں مردہ ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن تم نوچ نوچ کے کھا رہے ہو اس کو، اس کی عزت کو تاتار کر رہے، کیونکہ وہ ہوتا اپنی عزت کا دفاع کر سکتا تھا، لیکن تم نے اس کو یہ موقع نہیں دیا اور معاشرے کے اندر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ، بڑے اللہ کا شکر، مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے اس مسجد میں ایسا نہیں ہوگا۔ مسجدوں میں یقین کریں ٹولیاں بنی ہوتی ہیں، دو دو چار چار گروپ بنے ہوتے ہیں، ہر گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کے کیا کرتا ہے؟ ٹانگ کھینچ رہا ہے، اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس کو نیچا دکھا رہا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی اتھارٹی جو اس کو ملی ہوئی ہے، جو تھوڑا سا اس کو اختیار ملا وہ مجھے مل جائے۔ مسجدوں کے اندر میرے بھائی اگر یہ حال آپ سوچیں، باہر بازاروں کے اندر کیا حال ہوگا؟ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کا ہر نام بندے کے اوپر ایک اثر چھوڑتا ہے، الرحمن الرحیم یہ بندے پہ اثر چھوڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو اس کی اللہ سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب یہ جانتا ہے اللہ میرے سے اتنی محبت کرتا ہے، اور دوسرا یہ بھی پھر بندوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، یہ بھی پھر بندوں سے رحم والا معاملہ کرتا ہے۔ اسی طرح الستیر چھپانے والا، گناہوں کا پردہ رکھنے والا، تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کا پردہ رکھنے والا ہے تو یہ بھی اپنے بھائیوں کا پھر کیا کرتا ہے؟ پردہ رکھنے والا بن جاتا ہے، ان کی کج کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کی اور ان کو عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔